السلام علیکم۔ آج کی اس زوم کلاس میں ہم سب ایک ساتھ پھر سے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ہمارا جو ڈسکشن ہے سورہ الانعام پہ ہے، اور سورہ الانعام کی پچھلے ہفتے ہم نے جو ورسز کیے آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 24 تک ان کو ہم نے سمجھا، تو آج ہم آیت نمبر 25 سے شروع کریں گے اپنا ڈسکشن۔ لیکن ہمارا طریقہ جو ہے یہی ہے کہ پہلے ہم پچھلے ہفتے جو ہم نے پڑھا ہے اس کا ایک تھوڑا سا ریویژن کرتے ہیں، بلکہ تھوڑا ڈیٹیلڈ ریویژن ہی کرتے ہیں، اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو ہم نے جو پچھلی دفعہ آیت پڑھی تھی آیت نمبر 17، اس میں ہم نے یہ سمجھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ ہمیں کوئی ہمارا دکھ ہم سے دور کرنا چاہے تو اس کے سوا کوئی اور نہیں دور کر سکتا، اللہ ہی ہمارا کوئی دکھ دور کر سکتا ہے، یا اگر اللہ ہمیں کوئی بھلائی پہنچائے تو وہی ہمیں کوئی بھلائی پہنچا سکتا ہے۔ یہ آیت تھی۔ تو اس آیت کو ہم نے تب بھی سمجھا تھا، لیکن ایک بار میں اس کو تھوڑا سا اور اچھے سے سمجھنا چاہتی ہوں، آپ لوگ بھی سمجھیں کہ اس آیت میں یہ بتایا کہ اللہ ہی کو یہ طاقت ہے کہ وہ ہمارے دکھوں کو دور کر سکتا ہے، یا وہ ہمیں کوئی بھلائی دے سکتا ہے۔ کیونکہ اگر ہم اس بات کو غور کریں تو ہم کئی دفعہ ایسا سوچنے لگتے ہیں کہ میں نے اپنے لیے مان لیجیے میں کسی چیز سے مجھے کوئی خوشی ملتی ہے، بھلائی کا مطلب خوشی ہو گئی، جیسے مان لیں کہ میں نے کوئی چیز کھائی، مجھے اس کے ذائقے سے خوشی ملی، چھوٹا سا ایگزامپل، بہت چھوٹا، تو اس کو میں سمجھوں گی کہ اس چیز نے مجھے ٹیسٹ دیا اور مجھے خوشی دی۔ تو یہ میرا سوچنا بہت ہی چھوٹا سوچنا ہوا، لمیٹڈ سوچنا ہوا۔ مجھے سوچنا کس طرح پڑے گا، ایک مومن کو کس طرح سوچنا پڑتا ہے، قرآن جو ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ جو ہماری کائنات ہے وہ اتنی زیادہ واسٹ ہے، یونیورس پورا اتنا واسٹ ہے، اور ہر چیز آپس میں اتنا زیادہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، پورا چین ہے ہر چیز کا۔ یہاں پہ کوئی بھی ایک واقعہ ہوتا ہے نا، کوئی بھی ایونٹ ایک ہوتا ہے، تو اس میں اس کو ایونٹ کو ایکچوئل کرنے کے لیے بہت ساری چین ریئیکشن ہوتی ہے، تب جا کے وہ ایونٹ ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر میں نے ایک ایپل کھایا، مجھے اس کا ٹیسٹ اچھا لگا، تو اس ایک چھوٹے سے ایونٹ میں بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں جو چین سے جڑے ہیں، اور وہ ایک ایک کر کے کام کریں گے، تبھی میں اس خوشی تک پہنچ پاؤں گی جو مجھے خوشی اس کو کھا کے ہوئی۔ تو یہ کیا تھا، یہ ہے کہ اگر اس کو ڈیٹیل میں سوچیں کہ میں اگر ایپل کھا رہی ہوں، صرف یہیں تک بھی سوچ رہی ہوں میں اگر، تو ایپل کے میرے منہ میں جانے تک، زبان کے چلنے تک، ٹیسٹ برڈ کا استعمال ہونے تک، میرے دماغ کی نسوں میں اس کی حرکت ہونے تک، مطلب برین اس کو یوز کر کے سوچے کہ ہاں اس کا ٹیسٹ ایسا ہے، اور مطلب یہ پورا پروسیس، اور اس کے علاوہ جب وہ ایپل زمین میں تھا، جب وہ پیڑ میں نکلا، وہ سارا جب ہم غور سے سوچیں گے تو سارے جو فیکٹرز ہیں وہ اگر کہیں پر بھی چھوٹے سے رک گئے، مان لیجیے میرے ہی دانت میں کوئی پرابلم ہو گئی، میں نے ایپل کھایا اور وہ دانت دکھنے لگا، تو کتنا بھی ٹیسٹی ایپل رہا ہوگا مجھے ٹیسٹ نہیں آئے گا، ایک فیکٹر خراب ہونے سے۔ یا میرے ٹیسٹ برڈز خراب ہو چکے ہیں، مجھے کورونا تھا یا کوئی بھی وائرل انفیکشن ہوا تھا، اس کی وجہ سے مجھے ذائقہ نہیں آ رہا، تو مجھے کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ تو یہ میں نے ایک بہت ہی چھوٹا ایگزامپل دیا، ایک چھوٹی سی بات کا، اس میں اتنی ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ یا جیسے ابھی میں بیٹھی ہوں، بات کر رہی ہوں آپ لوگوں سے، اس ایک چھوٹے سے اس میں کہ میں بول رہی ہوں، اس میں صرف میں نہیں بول رہی ہوں، اس میں کس طرح سے زبان پہ میرے لفظ آ رہے ہیں، کیسے وہ زبان موومنٹ کر رہی ہے، میرے ووکل کارڈز میں ہواؤں کی کمپن ہو رہی ہے، لاکھوں فیکٹرز ہیں جو کہ موجود ہیں ہر کام میں، اور یہ سارے فیکٹرز کس کے کنٹرول میں ہیں؟ خدا کے کنٹرول میں۔ کہیں پر بھی کوئی ایک فیکٹر ڈسٹرب ہو جائے گا تو وہ جو چین ریئیکشن ہے، وہ چین جو چل رہی ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ تو اسی لیے اس بات پہ یقین ہوتا ہے، جب ہم اس طرح سوچتے ہیں تب اس بات پہ یقین ہوتا ہے کہ خدا کے سوا کوئی اور نہیں ہے جو ہمیں خوشی دلا سکے، یا جو ہم تک کوئی بھلائی پہنچا سکے۔ ہم مطلب کہ صرف اتنا کر سکتا ہے انسان، اتنے سارے فیکٹرز میں انسان کا صرف ایک رول ہے، وہ کیا ہے؟ سوچنے کا، کہ میں نے سوچا کہ میں سیب کھا لوں، ارادہ کیا،
انسان صرف ارادہ کر سکتا ہے، اتنا اس کے اندر کنٹرول اللہ نے دے دیا، باقی سارے کام اس کے کنٹرول سے باہر ہیں۔ اپنے ہاتھ میں پکڑنا بھی چاہیں اور وہ نسیں کام نہ کریں تو انسان پکڑ نہیں سکتا اس سیب کو۔ تو حقیقت تو یہی ہے کہ اس دنیا میں کسی کو کوئی سکھ ملے یا کسی کو کوئی دکھ پہنچے، دونوں ہی ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی ہوتے ہیں۔ تو ایسی حالت میں کسی بھی انسان کا یہ سوچنا بیوقوفی ہے اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ کسی کو برباد کر سکتا ہے یا وہ کسی کو آباد کر سکتا ہے۔ اور یہ بات بہت زیادہ مطلب ایک طرح سے اپنی ہنسی اڑانے والی بات ہے اگر کوئی انسان ایسا کہے، بالکل میننگ لیس بات ہے کہ خدا کے سوا بھی کوئی ہے جس سے آدمی ڈرے، یا خدا کے سوا بھی کوئی ہے کہ جس سے ہم امید رکھیں۔ مطلب یہ اس بات میں ہنسی آئے گی اگر ہم پھر یہ ساری چیز سوچیں گے، کیونکہ ہر چیز تو خدا ہی کے کنٹرول میں ہے، تو پھر ہم کسی اور سے کیوں ڈریں؟ کوئی نہ تو ہمارا کوئی نقصان کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی فائدہ کر سکتا ہے، تو امید بھی ہم صرف خدا سے ہی کریں اور کسی سے نہ کریں۔ یہ ہمارا ایمان کا لیول ہونا چاہیے، قرآن میں ہمیں یہ بتایا گیا۔ اس آیت کو تھوڑا سا اس لیے میں ڈیٹیل میں کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ ہمارا ایمان ہے مین، کہ خدا پر ایمان اس طرح کا ہو کہ ہم سمجھ جائیں کہ اس پاور کے علاوہ اور کوئی چیز کہیں سے بھی ہماری ہیلپ نہیں کر سکتی، چاہے ہمیں ایگزامس کے لیے ہیلپ چاہیے، چاہے ہمیں اپنے بزنس کے لیے ہیلپ چاہیے، چاہے اپنی صحت کے لیے چاہیے، ہر طرح سے ہمیں خدا ہی کی طرف دیکھنا پڑے گا، امید اسی سے ہی کرنی پڑے گی۔ ابھی پچھلی آیت میں ہم نے ایک اور چیز پڑھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب قرآن آیا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ بھی کہا کہ ان سب سے کہہ دو کہ یہ جو کتاب ہے یہ سب سے بڑے گواہ نے بھیجی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے۔ سب سے بڑا گواہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ ہی، جیسے میں نے بھی بتایا، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو جان رہا ہے، علم رکھ رہا ہے۔ تو جب اس نے جس کے پاس سارا علم ہے اس نے کوئی کتاب بھیجی ہے تو پھر وہ تو ہمیں ماننی ہی پڑے گی، ہے نا۔ تو ہمیں دنیا میں آنے کے بعد ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں، کیا کہ پہلے تو یہ کہ ہم یہ دیکھیں کہ علم کس کے پاس ہے سارا۔ تو جب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ سارا علم ہمارے بنانے والے کے ہی پاس ہے، خدا کے ہی پاس ہے، تو اب ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ اس نے ہمارے لیے کیا پیغام بھیجا ہے۔ تو جو پیغام ہے وہ قرآن میں ہے، تو پھر ہم یہ تحقیق کرنی پڑے گی کہ کیا واقعی قرآن اللہ کی ہی کتاب ہے۔ تو یہ ہمارا کام ہونا چاہیے کہ ہم یہ سوچیں کہ کیا واقعی میں قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اس میں کوئی مطلب ایسا نہیں کہ ہم اگر ایسا شک کر کے سوچیں گے تو کوئی گناہ ہے، نہیں، ہمیں تھوڑا شک کر کے سوچنا چاہیے، کویری کرنی چاہیے، پھر ہمیں آنسر جو ملے گا جب ہم ساری بات سمجھ لیں گے کہ لاجک کے حساب سے تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ قرآن آج تک بدلا نہیں ہے، جب آیا تھا، جب نازل ہوا تھا، جب سے اب تک سیم ہے، اور اس میں جو بھی بات کہی گئی وہ پچھلی کتابوں میں بھی باتیں آئیں، اس کے علاوہ اس کی کوئی بات آج تک رد نہیں ہوئی، تو اس کے سارے فیکٹرز یہ پروف کر رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے۔ اب جب یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے تو اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں سوائے اس کے کہ ہمیں ہر حال میں لازماً اس کے فیصلے پر راضی ہونا ہے، اس کی کتاب کو فالو کرنا ہے۔ تو جو آدمی قرآن کے فیصلے پر راضی نہ ہو وہ یہ خطرہ مول لے رہا ہے کہ آخرت میں اسے عذاب ملے، اسے ہیوملیشن ہو، انسلٹ ہو، اس کی قیمت اسے دینی پڑے گی پھر آخرت میں، جو اس دنیا میں یہ سب نہیں کر رہا ہے، اتنا سوچ نہیں رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں، آتے ہیں زندگی میں، مزے مستی کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ سب کویشچنز ان کے دماغ میں نہیں آتے۔ تو اس پہ ہمیں بہت زیادہ غور کرنا ہے، کیونکہ اس میں جو ہم نے ابھی تک پڑھا اس میں یہ باتیں بتائی گئی تھیں۔ قرآن اس لیے اتارا گیا ہے کہ فیصلے کا وقت آنے والا ہے، اور اس کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہوشیار کرنا چاہتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، اور اس کے بعد قیامت تک یہ کام ان کی امت کو انجام دینا ہے۔ پھر ایک اور بات بھی ہے کہ قرآن میں یہ بھی بتا دیا گیا تھا، پہلے ہی بتا دیا گیا ہے کہ آخرت کی دنیا میں، جو آخرت میں دنیا ہوگی اس میں لوگوں کا جو خدا ہے وہ کیا معاملہ کرنے والا ہے۔ تو یہ چیزیں بہت زیادہ پچھلی ورس میں ہمیں سوچنے کی تھیں کہ جو ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم سمجھیں پہلے تو کہ قرآن ہے، اس کے اوپر چلیں، اور پھر اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں،
اور پہنچانے کے بعد ہماری ذمہ داری ختم ہے. پہنچانے والے کی ذمہ داری پہنچانے تک کی ہے، کیونکہ اس میں آیت تھی نا کہ اگر تم شرک کرتے ہو تو میں بری ہوں تمہارے شرک سے، مطلب میں تمہارے شرک میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتا ہوں، تم اپنے آپ ذمہ دار ہو. جس کے پاس پہنچ گیا اب اس کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے کہ وہ اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے. پھر اس کا اس حساب سے اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لیں گے. یعنی کہ پہنچانے والے کا ٹیسٹ وہیں تک ہے کہ اس نے بات کو پہنچا دی کہ نہیں. کئی دفعہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کہیں گے تو یہ مانیں گے تو ہے نہیں، کیوں کہیں، چھوڑو، ایسا بہت ہوتا ہے دماغ میں. کسی کو بھی یہ میں غیر مسلم کی بات نہیں کر رہی، ہم اپنے مسلمانوں میں بھی ہم قرآن کی بات ایک دوسرے کو بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں، سوچتے ہیں کیا کہیں گے، اسے برا نہ لگ جائے، اور اگر کہہ دیا تو وہ کس طرح ریئیکٹ کرے گا. تو اس میں یہ سوچنے والی بات نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کی ذمہ داری صرف تبلیغ تک ہے، بتانے تک ہے. تبلیغ کے بعد اطاعت کرنی ہے یا نہیں، مطلب فالو کرے گا یا نہیں، وہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کے اوپر ہے. تو ہمیں ہمیشہ یہ چیز کا دھیان رکھنا چاہیے اور بتا دینا چاہیے دوسرے انسان کو، تاکہ ہر ایک کو انفارمیشن بھی ملے اور ہر ایک کو سدھرنے کا موقع بھی ملے. ایک دوسرے کی ہمیں بھلائی کرتے رہنا چاہیے. پھر ہم نے جو اگلی ورس پڑھی تھی اس میں یہ بات آئی تھی کہ جو پچھلے لوگ جن کو پچھلی کتابیں ملی تھیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کتاب کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. جیسے ابھی میں نے کہا نا، پہلے تو پہچانو کہ یہ کتاب خدا کی ہے کہ نہیں. تو اس بات پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی تھی کہ وہ اپنے بیٹوں کی طرح اسے پہچانتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ سچ ہے، اس میں ساری بات حقیقت ہے. اور حقیقت ایسی چیز ہوتی ہے کہ ہر انسان پہچان لیتا ہے کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے، اس بات میں تو لاجک ہے. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دماغ دیا ہے کہ وہ حقیقت کو جب سنے تو وہ سمجھ جائے کہ یہ بات صحیح ہے. اور یہ جو اہل کتاب تھے یعنی کہ یہودی اور نصارہ، جن کے پاس جو کتاب آ چکی تھی، تو ان کتابوں میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ ان کتابوں میں کئی بار اس بات کی پریڈکشنز تھیں، پیشن گوئیاں تھیں. ان کی نبیوں نے انہیں بار بار بتایا تھا کہ ایک نبی آئے گا، ایک کتاب آئے گی. تو ان کے پاس پوری نالج تھی اس بات کی. تو جب کسی چیز کی پوری نالج پہلے سے ہی موجود ہو اور اس کے بعد وہ چیز آ جائے تو انسان اس کو فوراً پہچان لیتا ہے. تو یہ بات ہی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہی تھی کہ ان اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں. یعنی کہ اتنا زیادہ اس کی باتیں انہیں پتہ ہیں کہ یہ فوراً اسے، جیسے ہم اپنی اولاد کو پہچان لیتے ہیں کہیں سے بھی، اس طرح سے پہچان لیتے ہیں. لیکن اگر پھر بھی یہ نہیں مانتے ہیں، یا صرف اہل کتاب کی بات نہیں، یہ ہماری بات ہے کہ ہم بھی قرآن کی بات کو ایسے ہی پہچان لیتے ہیں. جب کوئی ہمیں بتاتا ہے نا کہ ایسے بھائی تم غلط کر رہے ہو، قرآن تو ایسے کہتا ہے، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم غلط ہیں، پہچان لیتے ہیں. لیکن پھر بھی اگر ہم اس کو نہیں ماننا چاہتے، ہم اسے اگنور کر دیتے ہیں کہ ہاں قرآن تو ایسے ہی کہتا ہے، لیکن سوسائٹی میں تو ایسے رہنا ہے نا، سوسائٹی میں بھی تو رہنا ہے، سب کو دیکھنا بھی تو ہے، سب کے ساتھ مل کے چلنا ہے، تو پھر یہ تو کرنا پڑے گا. مطلب ہم نے قرآن کی بات کو پیچھے کر دیا اور ہم نے سماج کی بات کو آگے کر دیا. ایسا ہم کرتے رہتے ہیں. تو جن لوگوں نے ایسا کیا انہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا، اور یہ تو گھاٹا ہی ہے نا اپنے لیے. ہم آگے کے لیے کیا چن رہے ہیں؟ اپنے لیے سزا بھگتنی ہے ہمیں. اس کا مطلب ہم اگر ابھی اس بات پہ چونکیں گے نہیں اپنی، تو ہمارا جو آگے کا آخرت کا دن ہوگا وہ رسوائی والا دن ہوگا پوری طرح سے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا تھا کہ اس آدمی سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے گا، اللہ کی باتوں کو مطلب جھوٹ بتائے گا. یعنی کہ اگزامپل جیسے کہ یہودی اور نصارہ کی بات کرتی ہوں. پہلے انہوں نے کہا نہیں اللہ تعالیٰ تو ایسا نہیں کر سکتے کہ نبی کسی اور قوم میں بھیجیں، نبی تو ہمارے یہاں آئے گا، اس لیے ہم نہیں مانتے آپ کو نبی. اللہ تعالیٰ مطلب انہوں نے اللہ کا نام لے کے نہیں اللہ کی کتاب ہو ہی نہیں سکتی. انہوں نے اس طرح کے جھوٹ بولے. تو یہ ظلم کی بات تھی اور اس میں کبھی کامیابی نہیں ملے گی. ایسے ہی آج بھی ہم کرتے ہیں. ہم کس طرح کرتے ہیں؟ چھوٹے سے اگزامپل بتاتی ہوں، میں شاید پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں. ہم کئی بار اللہ کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کی قسمت بہت بری بنائی. ہم ایسے کہہ دیتے ہیں کسی کو بھی، حالانکہ اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ قسمت بری بنائے کسی کی. قسمت ہم اپنے آپ بری کرتے ہیں. تو ہم کس کے اوپر الزام لگاتے ہیں؟ اللہ کے اوپر جھوٹا الزام. حالانکہ اللہ نے ایسا نہیں کیا. ہمیں کئی بار ہم ایسا بھی کہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے ایسا ہو جائے، یعنی کہ اللہ ایسا کرنا چاہ رہا ہے مگر ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں نہیں اللہ نہ کرے ایسا ہو جائے. یہ ہماری زبان پہ ہے چڑھا ہوا، لیکن ہمیں سدھارنا چاہیے. یہ بھی اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے. اللہ تو ہماری حفاظت کرنے والا، ہم سے محبت کرنے والا، ہمارا خیال رکھنے والا، ہمیں پالنے والا، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ہمارا نقصان ہو.
ہم نے قرآن میں پڑھا کہ مصیبت جو بھی آتی ہے وہ ہمارے ہی کرنے سے آتی ہے، تو ہمیں کیا کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ اللہ نہ کرے، یہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھنے والی بات کی طرح ہوتا ہے. تو ہمیں اس طرح کی لفظوں سے بھی بچنا چاہیے جو ہماری زبان پہ انجانے میں چڑھ گئے ہیں شاید. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخرت کے بارے میں ڈیٹیل ڈسکرپشن دیا تھا اس آیت میں کہ جب سب اکٹھا ہوں گے اور اللہ تعالیٰ دکھا دے گا جنت اور جہنم، اور فرشتے نظر آ جائیں گے، خدا سامنے آ جائے گا، ساری حقیقت کھل جائے گی. اس وقت پہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جنہوں نے انکار کیا تھا، جنہوں نے بات کو نہیں سمجھا تھا یا ٹال دیا تھا بات کو، تو ان سے کہے گا بتاؤ کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تم نے شریک بنا رکھا تھا، کہاں ہیں وہ چیزیں جس کو تم بہت بڑا مانتے تھے، اللہ سے بھی اوپر کر رکھا تھا، جن کو بلاؤ ان کو، وہ تمہیں بچا سکیں. تو جیسے کہ تم نے اپنی قوم کو اتنا بڑا سمجھ رکھا تھا، آج بلاؤ اپنی قوم کو میرے سامنے، کیا وہ تمہیں بچا سکتی ہے؟ تم نے اپنے لیڈروں کو اتنا بڑا سمجھ رکھا تھا، انہیں بلا لو. تم نے اپنی ایگو کو سب سے مین بنا رکھا تھا اپنی زندگی کا، اپنے آپ سے زیادہ کسی کو کچھ سمجھتے نہیں تھے تم. اب بتاؤ خود تم بچا سکتے ہو اپنے آپ کو؟ تو اس وقت پہ جو ہے جتنے بھی ایسے لوگ ہوں گے جب وہ یہ سب کچھ دیکھ لیں گے، اس وقت کیا کہہ پائیں گے وہ؟ بس وہ یہی کہیں گے کہ یا اللہ ہم شرک کرنے والے نہیں تھے، ہمیں معاف کر دے. یہی کہیں گے. اس وقت وہ اپنے آپ ہی جھوٹ بولنے لگیں گے اپنی بات پہ. پہلے تو وہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے تھے اور اب اپنے اوپر وہ جھوٹ باندھنا شروع کر دیں گے. اب ان سے وہ باتیں ساری نکل جائیں گی جو وہ پہلے کہا کرتے تھے. جس طرح وہ باتیں بنا کے پیش کیا کرتے تھے لوگوں کے سامنے، وہ سب چلا جائے گا. تو یہ بات ہمیں پچھلی آیتوں میں ہم نے پچھلی بار سمجھی تھی. اب ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے اس کو شروع کرتے ہیں. آیت نمبر 25 کا ترجمہ ہمارے سامنے آ گیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ان میں بعض لوگ ایسے ہیں جو تمہاری طرف کان لگاتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے. اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی وہ ان پر ایمان نہ لائیں گے. یہاں تک کہ جب وہ تمہارے پاس تم سے جھگڑنے آتے ہیں تو وہ منکر کہتے ہیں یہ تو بس پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. یعنی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر سے انہی لوگوں کی باتیں کر رہا ہے جو کہ گھاٹا اٹھانے والے ہیں آخرت میں، جو کہ غلط راستے پہ چل رہے ہیں. تو ان کا ایک طریقہ، ایک کوالٹی یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ان باتوں کی طرف، جو اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں ان کی طرف کان لگاتے ہیں، سنتے ہیں، مگر کس دل سے سنتے ہیں کہ اس میں کوئی کمی نکل جائے، کوئی شوشہ مل جائے. تو تمہاری طرف کان لگاتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کا دل ڈھک دیا ہے، ان کے کان بند کر دیے ہیں تاکہ ان کے سمجھ میں کوئی بات نہ آئے. چاہے بھلے ہی وہ سن رہے ہیں لیکن ان کے دل میں کچھ نہیں جا رہا. ان کے کانوں میں کچھ بات گھستی ہے لیکن دماغ میں کچھ نہیں جا رہا. وہ تمام چیزیں دیکھ بھی لیں، جو بھی چیزیں، جو نشانیاں دکھا رہے ہو، تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے. جیسے کہ فرعون کا حال تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کی ساری نشانیاں دیکھ لیں مگر اس نے کبھی ایمان قبول نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا دل ڈھک دیا تھا. ڈھکنے کا مطلب یہاں یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ خود سے کوئی چیز ڈھک دیتے ہیں. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ انسان کی سوچ ایسی بن جاتی ہے، وہ ایک تعصب میں جینے لگتا ہے، ایک بایس بنا لیتا ہے اپنے اوپر. اس سوچ سے اوپر وہ سوچ ہی نہیں پاتا، سمجھ ہی نہیں پاتا. ایسا ہو جاتا ہے ہمارا دماغ کبھی کبھی کہ ہمارے اوپر جیسے ایک پردہ چڑھ گیا ہو کسی بات کا، اور پھر ہمیں کوئی اگر صحیح بات بھی سمجھائے گا تو وہ بات ہمارے دماغ میں نہیں آتی. تو اس کا مطلب بنا باعث کے ہمیں باتوں کو سننا چاہیے، تبھی ہم باتوں کو سمجھ پائیں گے بنا تعصب کے، اوپن مائنڈ کے ساتھ. تو ان کا حال یہ کر دیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ خدا نہیں کرتا ہے، یہ لا آف نیچر ہے. جب ہم ایک چیز کو اپنے اوپر بالکل دبا لیں اور سمجھیں کہ ہاں یہی صحیح ہے اور اس کو صحیح سمجھتے چلے جائیں تو اس کا ایک پردہ بن جاتا ہے. یہ ایک لا ہے زندگی کا. تو جیسے کہ کسی بھی چیز میں کوئی فیوریٹ بنا لیں کسی کو اور اس کے لیے ہم کچھ برا نہ سننا چاہیں تو ایک ہم نے پردہ بنا لیا. یہ انسان کی نفسیات ہے، سائیکالوجی ہے. تو اس کو ہی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان ایسا کر لیتا ہے اور اس وجہ سے وہ کچھ سمجھنے اور سننے کے قابل ہی نہیں رہتا. یہاں تک کہ جب وہ تمہارے پاس جھگڑنے آتے ہیں، جھگڑنے مطلب ڈیبیٹ کرنے،
وہ لوگ اگر کچھ سنتے بھی ہیں نا تو اس لیے سنتے ہیں کہ ڈیبیٹ میں یوز کریں گے، تمہارے خلاف اس کو یوز کرنے کے لیے کوئی پوائنٹ مل جائے، اس لیے تمہیں سنتے ہیں. اور سننے کے بعد پھر وہ تم سے اگر ڈیبیٹ کرنے آتے ہیں تو ان کے پاس کچھ سمجھ نہیں آتا، انہیں کوئی پوائنٹ سمجھ نہیں آتا، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ منکر کہتے ہیں یہ تو بس پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. کیا کہنے لگتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس میں کیا نئی بات ہے، تو پہلے بھی ہوتا تھا. مطلب یہ بھی کہہ دیتے ہیں وہ، کئی بار ایسا ہوتا ہے ہمارے، آپ نے بھی سنا ہوگا، جب کچھ نہیں ہوتا تو یہ کہہ کے اس بات کو ریڈیکیول کر دو، اس کی ویلیو کم کر دو، اس کو رد کر دو کہ ارے کیا نئی بات بتا دی آپ نے، یہ تو ہے ہی، ایسا تو ہوتا ہی ہے، اس کا کیا ہے، اس کو کہنے کی کیا ضرورت ہے. مطلب آپ کی بات کو ختم بھی کر دیا اور ان کے پاس کوئی لاجک بھی نہیں تھا جس سے وہ اس کو ڈیلیٹ کرتے، تو اس لیے ایسا کہہ دیتے تھے. یہیں پہ وہی بات کہی جا رہی ہے. اور وہ لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے الگ رہتے ہیں. تو ان کی باتوں کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ وہ خود تو ہیں ہی الگ، لیکن دوسرے لوگوں پہ بھی اثر پڑتا ہے. جو لوگ سیدھے سادے ہیں، زیادہ دماغ نہیں ہے، وہ ان کی بات سن کے شک میں آ جاتے ہیں کہ ہاں یہ جب یہ منع کر رہا ہے تو کچھ نہ کچھ پوائنٹ تو ہوگا ہی، اس نے تو اس کو چپ ہی کرا دیا. ایسا ہوتا ہے ہمارے سامنے، ہم دو لوگوں کو بات کرتے دیکھتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں جو چپ ہو گیا بس وہ ہار گیا. ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ اس نے آرگیومنٹ کیا دیا تھا، اس نے دلیل کیا دی تھی. یہ ہمارے سمجھ نہیں آتا جب ہم زیادہ اپنا دماغ انٹیلیجنٹ نہ ہو یا ہم سمجھ نہ پا رہے ہوں. ایسا دوسروں کو بھی وہ لوگ روک دیتے ہیں اس طرح کی بات کر کے. وہ خود اپنے کو ہلاک کر رہے ہیں مگر وہ نہیں سمجھتے، تو اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں لیکن وہ نہیں جانتے. اگر تم انہیں اس وقت دیکھو جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم پھر بھیج دیے جائیں تو ہم اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں. اب ان پر وہ چیز کھل گئی جسے وہ اس سے پہلے چھپاتے تھے. یعنی کہ یہ آخرت کا پھر سے منظر آیا دل کو دہلانے والا کہ یہاں وہ اتنی زبان درازی کر رہے ہیں، اتنا بول رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، لیکن جب وہ آگ پہ کھڑے کیے جائیں گے، اب جہنم کے دروازے پہ ہوں گے، تو پھر وہ کہیں گے کاش اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سے دنیا میں بھیج دیں اور ہم اللہ پر ایمان لے آئیں گے، ہم صحیح انسان بن کر واپس آئیں گے. اب کیونکہ انہوں نے سب کچھ دیکھ لیا نا، سب حقیقت کھل گئی ہے ان کے اوپر، تو اب وہ ایسا کہہ رہے ہیں. لیکن اب تو امتحان ختم ہو گیا. اب کیا، جب سب کچھ دیکھنے کے بعد انسان ایسا کہہ رہا ہے، اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں. اور اگر وہ واپس بھیج دیے جائیں، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو یہ کہہ رہے تھے نا کہ اللہ میاں ہمیں واپس بھیج دو، اگر وہ واپس بھیج دیے جائیں تو پھر وہی کریں گے جس سے وہ روکے گئے تھے، اور بے شک وہ جھوٹے ہیں. یعنی کہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو یقین ہے ان کے بارے میں کہ وہ اگر انہیں اللہ نے پھر سے بھیجا، کیونکہ پھر سے سب کچھ چھپ جائے گی حقیقت، پھر کچھ نہیں دکھائی دے گا، پھر اللہ میاں پردے میں آ جائے گا، تو پھر وہ ایسا ہی کریں گے. وہ مطلب وہ تب بھی نہیں سدھرنے والے. تو یہ ان کی سوچ کو اللہ تعالیٰ رد کر رہا ہے کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ پھر بھیجے گا تو ہم صحیح ہو جائیں گے، تو وہ نہیں صحیح ہونے والے، کیونکہ وہ بنا دیکھے اللہ پر ایمان لانے ہی نہیں والے. خطرناک آیت ہے. اب اس کے بعد آیت نمبر 29، اور وہ کہتے ہیں کہ زندگی تو بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے اور ہم پھر اٹھائے جانے والے نہیں ہیں. یہ بات لوگ بہت کئی بار کہتے ہیں ایسا کہ لائف تو بس یہی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے، مر جانا ہے، سب ختم ہو جانا ہے، ایسا لوگ کہتے ہیں. اچھا، کچھ لوگ ایسا کہتے نہیں ہیں لیکن اس پہ عمل کرتے ہیں. مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں آخرت تو ہوگی مگر اس کو مانتے نہیں ہیں، دل سے نہیں مانتے، بس بول دیتے ہیں، لپ سروس. تو یہاں دونوں ہی طرح کے لوگوں کی بات ہے کہ جیسے کہ ہم جیسے لوگ جو کہ لپ سروس کرتے ہیں، آخرت کو صرف ہم نے ایک مانا ہوا ہے کہ ہاں ایک آخرت ہوگی، لیکن ہم اس سے ڈرتے نہیں ہیں، ہم اس کو سوچ کے کام نہیں کرتے ہیں. آخرت آئے گی تو دیکھیں گے اللہ تعالیٰ تو ہمیں معافی کر دے گا، یا پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو جنت میں ہی چلے جائیں گے. آخرت کے کانسیپٹ کو ہم نے دماغ سے دور کرا ہوا ہے، ڈیلیٹ کیا ہوا ہے. تو ہم بھی انہی لوگوں میں ہیں. کچھ لوگ تو اپنے منہ سے صاف صاف کہہ دیتے ہیں کہ بھائی کچھ نہیں، آخرت واخرت کچھ نہیں ہوتا ہے، جنت دوزخ کچھ نہیں ہوتا. کچھ لوگ تو ایسا منہ صاف صاف کہتے ہیں، لیکن ہم جیسے لوگ صاف صاف نہیں کہتے ہیں. ہم لوگ اپنے من میں تو کہتے ہیں کہ ہاں آخرت ہوتی ہے، لیکن ہم مانتے نہیں اس کو، ہم اس پہ چلتے نہیں جو اللہ کہہ رہا ہے. تو ہم بھی وہی ہیں. تو ہمارا اور ان کا کیا حال ہوگا ہم سنتے ہیں. اور اگر تم اس وقت دیکھتے جب کہ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، تو ہم لوگ جو آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جب اپنے اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے
وہ پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں؟ تو وہ جواب دیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم یہ حقیقت ہے۔ خدا فرمائے گا اچھا تو عذاب چکھو اس انکار کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ تو اب کیا رہ جائے گا انسان کے پاس؟ اللہ تعالیٰ کہے گا دیکھو سچائی ہے، ہم کہیں گے ہاں اللہ تعالیٰ یہ سچائی ہے، اب تو کیا رہ گیا، اب تو عذاب چکھو جو تم کرتے تھے اس کے بدلے عذاب بھی لے۔ یقیناً وہ لوگ گھاٹے میں رہے جنہوں نے اللہ سے ملنے کو جھٹلایا، بالکل لاس میں چلے گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو اپنے آپ پیچھے رکھا، اپنے جھٹلایا کا مطلب یہ ہے کہ منع کیا، صرف منع کیا نہیں، اس پہ عمل بھی نہیں کیا۔ کیونکہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے ملاقات کو مان ہی نہیں رکھا دل میں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اس بات کا جواب دینا ہے، جھوٹ بول دیا ہم نے، ہم گناہ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم اللہ سے ملاقات کا سوچتے ہی نہیں ہے کہ ملاقات ہونی بھی ہے کبھی۔ ہم تو اپنی مرضی کا کچھ بھی کرے جا رہے ہیں، کسی کا بھروسہ توڑ رہے ہیں، کسی کے ساتھ برا کر رہے ہیں، ڈس آنیسٹی کر رہے ہیں، وعدہ توڑ رہے ہیں، اسی لیے کیونکہ ہم اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں اور ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ تو پھر ہم تو گھاٹے میں رہنے ہی والے ہیں، اس ملاقات کو جھٹلا رہے ہیں اگر، یہاں تک کہ جب وہ گھڑی ان پر اچانک آئے گی تو وہ کہیں گے ہائے افسوس، اس باب میں ہم سے کیسی کوتاہی کی، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ تو اس وقت افسوس ہوگا بس ان کے دل میں کہ کیا کیا، یہ پوری زندگی کا جو موقع تھا وہ گنوا دیا۔ پوری زندگی، پوری لائف ہمارے لیے کس لیے ملی ہے؟ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے۔ ہم اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کریں، اپنے آپ کو جنت کے قابل بنائیں، اور اگر ہم نے وہ موقع گنوا دیا تو وہاں پر صرف افسوس رہ جائے گا۔ اپنی پیٹھوں پر اپنے غم، اپنے افسوس، اپنے گناہ لیے پھرتے رہیں گے۔ کیسا برا بوجھ ہے جسے وہ اٹھائیں گے، اور دنیا کی زندگی تو بس کھیل تماشا ہے، اور آخرت کا گھر بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا تھا ان لوگوں نے، وہ سوچتے تھے کہ سب کچھ ہے، یہی ہے، اس کے بعد پتہ نہیں کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اب انہیں پتہ چلے گا کہ یہ تو کھیل تماشا ہے۔ کھیل تماشا مطلب ٹیمپرری چیز، جیسے بچپن میں ہم کھیلتے تھے نا، تو پورے ٹائم تو نہیں کھیلتے تھے نا، وہ تو ختم ہو جاتا تھا وقت، بس پھر واپس کبھی گڑیا گڈے کا بھی کھیل کھیلتے تھے تو وہ بھی تھوڑے دنوں کے، تھوڑے ٹائم کے لیے، ایک کہ کیا یہ تیری گڑیا، یہ تیرا گڈا، کھیل رہے ہیں بس ختم۔ اس کو ہمیشہ تو نہیں اپنے ساتھ ہم لے کے بڑھے نا۔ اپنی پڑھائی ہے یا اپنا کوئی بھی ہم نے کام سیکھا، وہ تو ہمارے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور آج بھی ہمارے ساتھ ہے، لیکن جو کچھ بھی ہم نے تب کھیلا وہ ختم ہو گیا، وہ وقتی چیزیں تھیں، وہ ایج کے ساتھ بدلتی رہیں۔ تو دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہی ہے، کچھ نہیں ہے اس میں، اور آخرت کا گھر بہتر ہے کیونکہ وہ پرماننٹ ہونے والا ہے۔ جو چیز پرماننٹ ہے ایک سمجھدار آدمی وہ لے گا، یا جو ٹیمپریری چیز ہے وہ لے گا۔ ہر آدمی یہ سوچے گا نا کہ میں تو یہ لوں، اس کی گارنٹی 24 سال کی ہے، اس کی گارنٹی 1 سال کی ہے، تو ہر آدمی 24 سال والی چیز لے گا۔ لیکن بہتر کس کے لیے ہے وہ یہاں بتایا جا رہا ہے، ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ رکھتے ہیں۔ کیا تم نہیں سمجھتے؟ دیکھو، تقویٰ رکھنے والوں کے لیے بہتر ہے، ہم جیسوں کے لیے نہیں جنہوں نے جھٹلا رکھا ہے اس ملاقات کو۔ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ہمیشہ یہ سوچتے رہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو یہ میری بات پسند آئی یا نہیں آئی، کہ اللہ تعالیٰ اس بات پہ مجھے پکڑے گا تو نہیں۔ تو یہ بات اگر ہم سوچیں کہ ہم ایک دنیا میں بھیجے گئے ہیں، اس دنیا میں ہمارے استعمال کے لیے ہر چیز رکھتی اللہ نے، کہ تمہیں سانس لینا ہے تم آکسیجن لے لو، تمہیں کھانا کھانا ہے ہر طرح کے کھانے لے لو، تمہیں رہنا ہے گھر بنانے کے سامان لے لو، گھر بناؤ رہو، ہر چیز ہمارے یوز کی رکھتی۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے جب ہمیں ایک چیز کہیں پر ہم جاتے ہیں اور اس طرح کوئی چیز ملتی ہے تو ہمیں لگتا نہیں کہ کس نے رکھا یہ سب، اس سے ملیں گے تو کوئی دن ایسا آنا چاہیے جب ہم ملیں گے، ضرور ہونا چاہیے نا۔ کوئی انسان تو جو چیزیں اللہ نے دی ہیں اس کو یوز کیے جا رہا ہے، کیے جا رہا ہے، کوئی پھینک بھی رہا ہے، کوئی مس یوز کر رہا ہے، کوڑے میں ڈال رہا ہے، کوئی ایسا بھی کر رہے ہیں، لوگ پیڑ کاٹے جا رہے ہیں اندھا دھند، کچھ بھی کر رہے ہیں، انسان تو کچھ بھی کر رہا ہے، انڈسٹری لگا لی، فیکٹری لگا لی، دھوئیں اڑا رہا ہے، آکسیجن خراب کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے انسان۔ تو
کیا ایسا ہوگا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بھئی میں نے تمہیں یہ سب دیا تھا، تم نے کیا کیا؟ جو بھی سامان اللہ نے دیا تھا کیا وہ حساب نہیں لے گا؟ تو یہ تو ہمیں خود ہی سوچنا چاہیے کہ جب ہم اس دنیا میں آئے اور ہمیں سب چیزیں مل گئی ہیں، کوئی کاسٹ نہیں دینی پڑی، ہمیں کچھ پیسہ نہیں دینا پڑا، تو ہمیں کچھ نہ کچھ تو اس کا بتانا پڑے گا نا کہ کیا یوز کیا، کیسے یوز کیا، کہاں گئے۔ تو ہم کبھی بھی ایسا نہ سوچیں کہ ہم بس دنیا میں آئیں اور ختم ہو جائیں گے اور ساری چیز ختم ہو جائے گی۔ یہ سوچ بالکل جھوٹی ہے، بیوقوفانہ ہے۔ جب ایک خدا ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے تو اس نے ایک پلان کے تحت بنایا ہے۔ اس کا پلان یہی ہے کہ وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم کیسے اپنی آزادی کو استعمال کرتے ہیں، کیسے ہم خدا کی دی ہوئی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، کیا ہم دوسروں کے لیے ہمدردی کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کیا ہم دوسروں سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ہم نے اپنے اندر وہ کوالٹیز پیدا کر لی ہیں جو خدا والے انسان کی ہوتی ہیں، تقوی والے انسان کی ہوتی ہیں، یا ہم بس یہی مستی مذاق اور سیر تفریح کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں دنیا میں آ کے، اللہ کی دی ہوئی چیزوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں دیکھے گا اللہ تعالیٰ، اور وہ دن آئے گا تو پھر اس وقت اللہ نہ کرے کہ پھر سے میں نے دیکھو اللہ نہ کرے بولا نہیں، اس وقت خدا اس وقت سے بچائے کہ ہم خدا کے سامنے کھڑے ہوں اور شرمندہ ہوں، افسوس ہو ہمارے دل میں کہ ہم کیا کر کے آئے ہیں، کاش ہم دوبارہ چلے جائیں، کاش ہمیں واپس موقع مل جائے، ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں کسی بھی طرح سے۔ تو یہ ہماری آج کی ورسز ہیں، بہت زیادہ ڈرانے والی، دل کو دہلا دینے والی ورسز۔ اس کے بارے میں پڑھ کر اپنے اوپر ہمیں انٹروسپیکشن کرنا ہے کہ ہم کس طرح سے دنیا کو سوچتے ہیں، کس طرح سے جیتے ہیں ڈے ٹو ڈے لائف۔ کیا ہم ہر بات کو کرنے سے پہلے یا کرنے کے بعد سوچتے ہیں کہ خدا نے جو ہمیں موقع دیا تھا کہ ہم نے اس کو صحیح ادا کیا یا نہیں؟ اور اگر نہیں سوچتے تو ہمیں سوچنا شروع کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم تقوی والے نہیں بنے، اللہ سے ڈر رکھنے والے نہیں بنے، تو ہمیں وہ آخرت کا گھر بھی نہیں ملے گا جو بہتر ہے۔ ہمیں اس رسوائی میں رہنا پڑے گا، اس افسوس میں رہنا پڑے گا پرماننٹلی، تو اس سے ہمیں بچنا ہے بہت زیادہ، اور یہ ہمارے اپنے ہی ہاتھ میں ہے۔ کچھ بھی چیز ہماری قسمت سے نہیں ہے، یہ سب ہمارے کرنے سے، ہمارے عمل سے ہمیں ملے گی۔ مجھے لگتا ہے اس کو ختم کرتے ہیں دعا کے ساتھ، بہت لمبا ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یا اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں اللہ، ہم بار بار بھٹک جاتے ہیں اپنے راستے سے۔ یا اللہ، شیطان ہمارے دل میں دنیا کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے۔ اللہ، ہم دنیا کے ٹیمپٹیشنز میں، ڈسٹریکشنز میں ہی اپنی زندگی کو سچا سمجھنے لگتے ہیں۔ اس کھیل تماشے کو ہم نے اپنے لیے سب سے امپورٹنٹ سمجھ لیا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارا ذہن اس دنیا کو دیکھ ہی نہیں پاتا جو تو نے غیب میں رکھ رکھی ہے۔ یا اللہ، ہماری آنکھوں کی لیمیٹیشنز سے ہم ظاہر کی چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں، ہم انسین چیزوں کے بارے میں سوچ ہی نہیں پاتے۔ اللہ، تو ہمارے اندر وہ نگاہ پیدا کر کہ ہم انسین چیزوں کو سوچنے لگیں، ہم غیب میں رکھی ہوئی چیزوں کے بارے میں غور کرنے لگیں۔ یا اللہ، تو ہمیں سنسیئرٹی سے جوڑ اپنے ساتھ۔ خدایا، ہم پورے دل سے تقوی والے بنیں۔ یا اللہ، ہم دکھاوے کے لیے کسی کے نیکی نہ کریں، ہمارے اندر وہ صلاحیت پیدا کر دے کہ ہم اکیلے میں بھی نیکی کرنے والے بنیں جب ہمیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ یا اللہ، ہم چھپ کر بھی صرف تیرے بارے میں سوچیں، ہم کھلے میں بھی صرف تیرے ہی بارے میں سوچیں، تجھے ہی سب سے زیادہ اپنی زندگی کا بڑائی کا مقام دے دیں۔ اللہ تعالیٰ، ہم آخرت کو لے کر ہر وقت ڈرتے رہیں، سچا ڈر ہمارے دل میں ہو آخرت کو لے کر، ہمارے اندر یہ صرف لپ سروس نہ ہو کہ ہم اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہیں، ہم اس کو پورے عمل کے ساتھ کریں۔ اللہ تعالیٰ، ہم اپنی آخرت کے گھر میں پہنچیں، ہمارا گھر جنت میں ایک اچھا سا گھر ہمیں مل جائے تیرے پڑوس میں اللہ تعالیٰ، جہاں پر ہم سب مل کر پھر سے تیری بڑائی کو محسوس کر سکیں، دیکھ سکیں اپنی آنکھوں سے، جو آج ہم دکھ نہیں پاتے۔ یا اللہ، اس محفل کو قبول کر،
یہ سارے لوگ جو صرف تیری رضا کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حق میں قبول کر لے، ہماری غلطیوں کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، کیونکہ تیری رحمت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں جو ہماری آخرت کو سنوار سکے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین۔ جزاک اللہ۔ اب ہم اس کو اگلے ہفتے انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔